الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا اللہم لا علم لنا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، آپ کے سامنے چوتھا سپارہ سورۃ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا التجا و درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ جیسے گنہگار کو اس آیت کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بیان کے بعد اللہ کریم مجھے آپ کو بلکہ سارے مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے کہ جس دور کے اندر بھی بڑھتے ہوئے اسلام کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی، اللہ سبحانہ و تعالی نے اتنا ہی اسلام کو عروج اور بلندی بخشی ہے۔ چنانچہ ہر دور کے اندر اسلام کی آواز کو پست کرنے کی خاطر بہت سارے حربے استعمال کیے گئے، بہت ساری سازشیں استعمال کی گئیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر واضح الفاظ کے اندر ان طاغوتی طاقتوں کو میسج دے دیا، یہ پیغام دے دیا کہ تمہارے حربے ناکام ہوں گے، تمہاری سازشیں ناکام ہوں گی، تمہاری ساری پلاننگ زیرو ہو جائے گی، اور اسلام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سر بلند رہے گا۔ بہرحال شوال کے مہینے کے اندر یہ مارکہ پیش آیا جس سے غزوہ احد کہا جاتا ہے کہ غزوہ بدر کے اندر جس وقت اہل کفار کو ذلت امیز شکست کا سامنا کرنا پڑا، 70 ان کے آدمی مارے گئے، 70 افراد ان کے گرفتار کیے گئے، اور جس وقت وہ شکست کھا کے مکہ واپس لوٹے تو انہوں نے آپس میں یہ عہد و پیمان کیا کہ ہمیں اس غزوے کے اندر جو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، جو شکست اٹھانی پڑی ہے، ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔ لہذا وہ اپنے غم و غصے کے اندر اور حسد اور عناد کو لیے ہوئے اس بات کے اوپر اتر آئے کہ ہم قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہم اس غزوے کا بدلہ مسلمانوں سے ضرور لیں گے۔ چنانچہ وہ قافلہ جو ملک شام سے تجارت کی غرض سے واپس آیا اور بہت سارا جو منافع قریش مکہ کو حاصل ہوا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس جتنا بھی ہمیں نفع حاصل ہوا ہے، اس نفع کو ہم مسلمانوں کے خلاف جنگی مہم کے طور کے اوپر استعمال کریں گے۔ چنانچہ وہ اسی بات کے اوپر راضی ہو گئے اور انہوں نے اس بات کا عہد کیا کہ ہم اس مال کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ان کی اس کوشش کے بارے میں فرمایا کہ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، کہ بے شک کافر لوگ اپنے مال کو اور خرچ کر لیں تاکہ وہ اللہ کے راستے سے روک سکیں، لیکن یاد رکھو آپ کا یہی مال خرچ کرنا آپ کے لیے حسرت اور افسوس کا سبب ہوگا۔ چنانچہ یہی وجہ ہوئی کہ جس وقت انہوں نے پورا اپنے مال و اسباب کو خرچ کیا اور اس بات کا عزم کیا کہ ہم اپنے لشکر کو تیار کرتے ہوئے اپنے قاتلین بدر کا بدلہ ضرور لیں گے، چنانچہ 3000 کا لشکر اہل کفار نے قریش مکہ نے تیار کیا، اور اس کے اندر اسلحہ بھی ہے، سواریاں بھی ہیں، سوار بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے ساتھ خواتین کو بھی شامل کر لیا کہ یہ جس وقت جنگ شروع ہوگی تو یہ رجزیہ اشعار پڑھ کے اہل کفار یعنی ہمارے مردوں کا حوصلہ بڑھائیں گی تاکہ یہ جو اہل کفار ہیں مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے اپنی صفوں سے پیچھے نہ ہٹیں۔
جس وقت وہ اپنے پورے منصوبے کے ساتھ تیار ہو گئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے خفیہ طور کے اوپر ایک پیغام بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر کہ اللہ کے پیغمبر، اہل کفار تو اپنے بدر کا انتقام لینے کے لیے وہ آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے اندر انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے، کیونکہ یہ یاد رکھیے دور کوئی سا بھی ہو، یہ جتنی بھی طاغوتی طاقتیں نا، یہ زبانی طور کے اوپر اپنی پالیسیاں تو بدلتے رہتے ہیں لفظی طور کے اوپر، لیکن ان کے دلوں کے اندر سے ضد و بغض مسلمانوں کے خلاف کبھی بھی نہیں نکل سکتا۔ ہم لاکھ سمجھے کہ یہ ہمارے خیر خواہ ہیں، ہماری سوچ ناکام ہو جائے گی، ہمارا فہم ختم ہو جائے گا، جو اللہ نے اپنے علم کے مطابق کہہ دیا نا کہ یہ تمہارے خیر خواہ نہیں، تو پھر ہم کس طرح مانے کہ وہ ہمارے خیر خواہ ہو سکتے ہیں؟ یہ ان کی پالیسیاں ہوتی ہیں کہ دو ممالک لڑ رہے ہوں گے تو ان کے درمیان آ کے ثالثی کا کردار ادا کرنا، وہ ثالثی نہیں ہوتی، وہ دراصل اپنے مقاصد کے اندر وہ کامیابی چاہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ پوری دنیا کے اندر دیکھیں کہ جہاں جہاں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، طاغوتی طاقتیں سب کچھ کر رہی ہیں، اور طاغوتی طاقتوں کی ہی ایسی طاقتیں ہیں جو ثالثی کا رول ادا کر کے اپنے بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں۔ نہیں خیر ہو سکتے جب تک کہ اللہ کے قرآن نے یہ واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہے۔ تو بہرحال پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت اس بات کا پیغام پہنچا، یہ میسج پہنچا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد ان سے رائے لی، مشورہ لیا کہ کیا ہونا چاہیے۔ دشمن اپنے پورے ایک عزم کے ساتھ ہمارے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے، تو اب ہمارا اس کے بارے کے اندر کیا مشورہ ہے، کیا رائے ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین جو شہادت کے جذبے سے سرشار تھے، کہا اللہ کے پیغمبر ہم ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب مشورہ کیا گیا کہ آیا مدینے کے اندر رہتے ہوئے دشمنوں کا مقابلہ کرنا چاہیے یا مدینے سے باہر نکل کر دشمنوں کا مقابلہ کرنا چاہیے؟ تو دیگر جو اکابر صحابہ کرام تھے نا، مہاجرین یا انصار، انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر مدینے کے اندر رہتے ہوئے ہم دشمنوں کا مقابلہ کریں گے، ایک دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے مدینے کا تحفظ بھی ہو جائے گا۔ دوسری جانب جو نوجوان صحابہ کرام تھے، ان کی یہ رائے اور مشورہ تھا کہ مدینے سے باہر نکل کر ہم اہل کفار کا مقابلہ کریں، کیونکہ ایسے ان میں سے نوجوان بھی تھے جو غزوہ بدر کے اندر شریک نہیں ہو سکے تھے، تو شہادت کے جذبے سے وہ سرشار تھے۔ کہا اللہ کے پیغمبر مدینے سے باہر نکل کے دشمنوں کا مقابلہ کریں، اگر دشمن کو ہم نے شکست دینی ہے تو اگر مدینے کے اندر رہیں گے تو دشمن سمجھے گا کہ شاید مسلمان بزدل ہو گئے، کم ہمت ہو گئے۔ اب ان کی اپنی رائے تھی، اپنا جذبہ تھا۔ دیکھیں رائے کے اندر اختلاف کا ہو جانا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ جس کو ہم سمجھ بیٹھیں کہ شاید صحابہ کرام نے کوئی ایسا معاملہ کیا ہے، کوئی ایسی بات کی ہے جو آسم کے رائے کے خلاف تھی۔ آپ نے رائے لی، صحابہ کرام نے اپنی اپنی رائے دے دی، لیکن آسم کی اپنی ایک خواہش بھی یہی تھی، تمنا یہی تھی کہ مدینے کے اندر رہتے ہوئے دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کو خواب دکھایا گیا، اس خواب کے اندر آپ نے دیکھا کہ چند گائے ایسی ہیں کہ جن کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور اس سے مراد کیا تھی؟ صحابہ کرام کی شہادت۔ پھر آپ نے کہا کہ میں نے دیکھ رہا ہوں کہ میری تلوار کا جو سرا ہے وہ کند ہو گیا ہے، یعنی وہ ٹیڑھا ہو گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے۔ تو اس سے آپ نے فرمایا کہ مجھے اس چیز کی یہ تعبیر بتائی جا رہی ہے کہ اس سے میرے خاندان کا کوئی قریبی جو فرد ہے وہ اس غزوے میں شہید ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ میں محفوظ زرہ کے اندر ہوں، اور اس سے مراد کیا ہے کہ مدینے کے اندر رہتے ہوئے ہم دشمنوں کا مقابلہ کریں۔ لیکن آپ نے خواب بیان کرنے کے بعد صحابہ کرام کے کچھ جذبات کو بھی دیکھا، آپ واپس اپنے گھر کے اندر چلے گئے، اور پھر رائے یہی آپ نے منظور کی کہ اب دشمنوں کا مقابلہ باہر نکل کے کرنا چاہیے۔ 11 شوال تھی، جمعے کی نماز آپ نے پڑھائی، پڑھانے کے بعد صحابہ کرام کو آپ نے جہاد کی ترغیب دی۔ عصر کی نماز کا وقت قریب ہوا تو آپ سب گھر چلے گئے، اور آپ جنگی ساز و سامان کے ساتھ مسلح ہو کے جس وقت باہر نکلے تو بعض وہ صحابہ کرام جن کی رائے یہ تھی کہ باہر نکل کے مجھ دشمنوں کا مقابلہ کرنا چاہیے، انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر ہم اپنی بات کے اوپر ہم نے غور و فکر کیا، شاید ہماری اس بات سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو، لہذا جس طرح آپ کا فیصلہ ہے ہم آپ کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ جب اللہ کا پیغمبر اسلحہ پہن کر اور مسلح ہو کے جنگ
کے لیے نکل آئے پھر اس کا یہ شایان شان نہیں ہے کہ پھر اسی شہر کے اندر رہتے ہوئے دشمنوں کا مقابلہ کرے، لہذا اب یہی فیصلہ، یہی رائے منظور ہوئی ہے کہ ہم باہر نکل کے دشمنوں کا مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ دشمن بھی جس وقت میدان احد کے اندر پہنچتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کرام جن کی تعداد 1000 ہے اور ان میں منافقین بھی شامل تھے جن کی تعداد تقریباً 300 کے قریب تھی، آئین جس وقت جنگ کا موقع تھا اور مسلمانوں کی بھی صفیں باندھی جا رہی تھیں اور دوسری جانب اہل کفار بھی اپنی صف بندی کر رہا تھا، تو آئین اس موقع کے اوپر منافقین نے کہا کہ کہاں 3000 کہاں 1000، ہم تو اس موت کی آغوش میں جانے کے لیے تیار نہیں، لہذا ہم تو واپس جانے کے لیے تیار ہیں۔ 300 منافقین، عبداللہ بن ابی جو ان کا بڑا سردار تھا منافقوں کا، اس نے کہا کہ ہم اس جنگ کے اندر شریک ہونے کے لیے تیار نہیں، خواہ ہم موت کو اپنے گلے سے لگا لیں، ہم تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ 300 وہ افراد لے کے جس وقت میدان سے باہر نکلا اور اس کی کوشش اور رائے یہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ 300 افراد جس وقت نکلیں گے تو بعض صحابہ کرام بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے حوصلے پست ہو جائیں، لیکن یہ منافقوں کی سوچ ہوتی ہے صحابہ کرام کے بارے میں۔ کوئی مسلمان کسی کے بارے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ صحابہ کم حوصلے والے ہوں، کم ہمت دکھانے والے ہوں۔ بھئی وہ تو اپنی جانوں کا سودا اپنے رب سے کر چکے تھے، وہ تو جنت کے متلاشی تھے، وہ تو موقع ڈھونڈنے والے تھے کہ کب ہم اپنے رب سے ملاقات کریں۔ تو یہ منافقین اپنے اس منافق پنے کے اندر وہ ناکام ہو گئے اور 700 صحابہ کرام جوامردی کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ صف بندی کی گئی، ایک طرف اہل کفار ہیں، دوسری طرف مسلمان ہیں، اور جس وقت صف بندی ہوئی تو قریش مکہ نے یعنی اہل کفار نے مسلمانوں کو للکارا کہ آؤ ہمارے مقابلے کے اندر۔ دوسری جانب ابو عامر جو راہب تھا، جو کہ اوس قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، اور وہ مسلمان جو پہلے اوس قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتے تھے پھر مسلمان ہو چکے، اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ مجھے دیکھ کر یہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں اور میری عزت کا خیال کریں، میری تکریم کریں، کیونکہ اس وقت عامر جو تھا وہ اپنے اوس قبیلے کے اندر ایک پیر مانا جاتا تھا، بڑا سردار مانا جاتا تھا، لیکن جس وقت یہ بات کی تو مسلمانوں کی صفوں میں یہ جواب آیا، خبردار ابو عامر راہب، ہمارے مقابلے کے اندر نہ آنا، وہ تیرا رتبہ مقام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے بڑھ کے نہیں ہو سکتا، وہ ہمارا ایک فیصلہ اس وقت تھا جب ہم غیر مسلم تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا، اب ہمارے دلوں کے اندر اسلام سے بڑھ کر کوئی اچھا مذہب نہیں ہو سکتا، اور محمد عربی اس قسم کی شخصیت سے بڑھ کر کوئی شخصیت نہیں ہو سکتی۔ جس وقت صاف جواب دیا، ابو عامر راہب بڑا پریشان ہو کے واپس لوٹا۔ یہ وہی ابو عامر راہب ہے کہ جن کے بیٹے کا نام حنظلہ ہے، اللہ کی شان، باپ کفر کی صفوں کے اندر اور بیٹا کون ہے؟ ایمان والوں کی صفوں کے اندر، جسے غسیل الملائکہ کا لقب دیا گیا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کو فرمایا فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ بہرحال جس وقت مسلمان اپنے جذبے کے ساتھ، اور یہ وہی غزوہ تھا جن کے اندر حضرت رافع بن خدیج، جس کے اندر حضرت سمرہ بن جندب، یہ وہ کم عمر صحابہ کرام تھے جس وقت آج ہم غزوے کے لیے صحابہ کرام کو تیار کر رہے تھے، قربان جائیں ان مسلمانوں کے جذبات کے اوپر، ان شخصیات کے اوپر، کم عمر تھے، اپنی ایڑیاں اونچی کر رہے تھے کہ یہ نہ ہو کہ اللہ کے پیغمبر کم عمر سمجھتے ہوئے ہمیں چھوڑ نہ جائیں۔ آپ نے رافع بن خدیج کے اس جذبے کو دیکھا، آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ حضرت سمرہ بن جندب نے دیکھا رافع تجھے اجازت مل گئی ہے تو کاش کہ مجھے بھی اجازت مل جائے، تو کہا اللہ کے پیغمبر اگر رافع کو اجازت مل سکتی ہے تو آپ مجھے بھی اجازت دیں، اس کی میری کشتی کرا کے تو دیکھیں، میں اس سے طاقتور ہوں۔ اب سمرہ بن جندب کیا کہہ رہے ہیں؟ اور ان اہل کفار کو پتہ کیا ہو، مسلمانوں کے اندر جو جذبہ جہاد ہے اس کو کم نہیں کیا جا سکتا۔ جب دشمن کی آنکھ ملک کے اوپر اٹھتی ہے تو ہم ایک قوم بن کے مقابلہ کرتے ہیں، جب ہمارے مذہب کے بارے میں ہمیں مجروح کیا جاتا ہے تو ہم ایک مسلمان ایک صف میں یکتا ہو کے تمہارے مقابلے کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت حضرت سمرہ بن جندب نے کہا رافع میں جس وقت لڑائی کروں گا نا تو گر جانا، تجھے تو اجازت مل گئی ہے، میں بھی اس غزوے میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ چنانچہ دونوں کو آپ نے جذبات کو دیکھتے ہوئے آپ نے دونوں کو اجازت دے دی، اور اسی غزوے کے اندر
حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ پاؤں سے معذور تھے، یعنی قربان جی ان کے 4 بیٹے اس غزوے میں شریک تھے، اور عمر بن جموح ہاں جی جو پاؤں سے معذور تھے، اور شریعت نے ان کو رخصت دی ہوئی تھی، اجازت دی ہوئی تھی کہ جو معذور ہے وہ نہیں اس میں شرکت کریں، کوئی ایسی بات ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ عمر بن جموح روتے ہوئے آسم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا اللہ کے پیغمبر میرا بھی دل یہ چاہتا ہے کہ میں بھی اس غزوے میں شریک ہوں۔ فرمایا جب اللہ نے تجھے رخصت دی ہے تیرے معذور پن کی وجہ سے، تو تجھے پھر تمہارے اوپر کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے تو اگر شرکت نہ کرے، اور کیا تیرے لیے یہ سعادت کم ہے کہ تیرے 4 بیٹے اس غزوے میں شریک ہو رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر میں کیا بتاؤں، آنکھوں میں آنسو آئے، اور فرمایا اللہ کے پیغمبر میری تمنا ہے کہ میں اپنے اسی معذور پن سے میں جنت کی زمین کو روندنا چاہتا ہوں۔ عمر بن جموح کے جذبے کو دیکھ کے اللہ کے پیغمبر فرمایا تجھے بھی اجازت ہے۔